آپ پوچھ رہے ہیں نا آپ سواد سے کیوں آئے، کیونکہ آپ نے ہی کڑا کیا ہے مجھے. تو ابھی کتنا ایک مال پانی بنا لیا؟ میں اگر انداز سے بتا لوں تو 40 سے تو اوپر تھے لیکس. اچھا، تو کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، کیسے اس فیلڈ؟ پہلے میں سائبر سیکیورٹی کی طرف جانا چاہتا تھا نا. جب اپریل کا رمضان آیا تھا تو اس وقت پہ ابو فوت ہو گیا، تبھی آپ کی SCBT 12 والی کی وہ اسٹوری دیکھی، رجسٹریشن کی وہ آئی تھی. تو جب میں نے وہ دیکھا میں کہا یہ میں نے خریدنا ہے. تو نے کہا نہیں میرے پاس ایک بینگل ہے، میں تو ویسی بھی پہنتی ہوں، اب اس کا کیا فائدہ، یہ سیل کروا دوں گی. میں کہا نہیں یہ نہیں کرنا، میں خود کچھ کر لوں گا. جب سٹارٹ کیا تھا تو کیا سوچ کے، مطلب اس وقت تو حالات جیسے سمجھا وائس آف ای کامرس جس میں آپ نے ایک بار آنسر کیا آنسریبل منٹر کا، وہ پھر وہ میں نے سنا تو اس کے بعد سے میں نے فین ہو ڈیسائیڈ کیا. اما نہیں پوچھتی تھیں کہ پورا دن شاپ پہ رہ کے آئے ہو گھر، اور یہاں پہ جو ہے نا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے؟ اور آج تک میں نے ایک بھی لائیو سیشن نہیں لیا، ساری ریکارڈنگز بھی ہیں. پہلے بندے آئے ہو اس طرح کے جو سکسیس سٹوری میں بھی بیٹھے ہو. SCBT میں آ گئے، انرول ہو گئے، پہلی کلاس لے لی، کچھ سمجھ آیا کہ یہ مجھے سمجھ آ جائے گا، میں کر لوں گا؟ آپ اگر اس طرح ڈیٹیل نرسری میں ایک بندہ جس طرح آتا ہے نا نرسری میں، اور اس کو آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز لے کے چلتے ہیں، وہاں پہ بجلی، انٹرنیٹ، انوائرمنٹ سب کچھ سوٹیبل تھا. لیکن سٹارٹ میں میرے بہت لڑائی ہے کی ہوئی ہے PT سیل والوں سے. ایک بار انہوں نے دھمکی دی تھی کہ تم ہم سے انٹرنیٹ لگوا کے دکھاؤ ہم سے. خرم بھائی کے لیکچر تک پہنچنے میں تو کافی ٹائم لگتا ہے. ہاں بہت ٹائم. تو اس سے پہلے کوئٹ کرنے کا نہیں سوچا کہ یار مجھ سے نہیں ہو رہا؟ کسی سسٹر کی جب شادی تھی نا تو اس وقت برڈن بہت زیادہ تھا، تو میں نہ ادھر وہ کر رہا تھا نہ ادھر فوکس کر پا رہا تھا. میں کہا میں کیا کروں گا، لیکن پھر میں امی کو دیکھتا تھا، میں کہا کرنا ہے، اس کے لیے کرنا ہے لیکن ضرور. اپ ورک پہ پہلا آرڈر کیسے ملا تھا؟ کہ میں نے $45 کے کنیکٹس خریدے، 300 کنیکٹس ملتے ہیں. میں نے اس کو ضائع سمجھے کہ میں اس پہ اپنے آپ کو ٹرین کروں گا کہ کیا ہوتا ہے. اپ ورک اکاؤنٹ بنانے کے بعد کوئی سب سے بڑی غلطی؟ کلائنٹ کو باہر نکالنا. سواد کی ایک چیز جو فری لانسنگ میں ہیلپ فل ثابت ہوئی؟ ہماری جو فیمیلز ہے گھر کی جو سوار وہ سب کو کہتی ہے کہ یہ کورس کر لو تمہاری لائف سنور جائے گی. آئی اسکلز کی برانڈ ایمبیسڈر بنی ہوئی ہے. ہاں وہ ہر کسی کو آپ کا وہ کہتی کہ تھینک یو آنٹی. آپ کے جو جونیئرز ہیں انہوں نے حسن بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ 6-7 مہینے تو کنفرم کہ کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن اس کے بعد اگر تم زیادہ محنت کرو گے، جتنی محنت کرو گے اس کا صلہ ضرور ملے گا. کیا ہوا تھا 5 مہینے پہلے؟ میں نے چاچو سے کہا کہ میں نے اس طرح جانا ہے، انہوں نے اسٹوری ریکارڈ کرنے کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا اسٹوری، میں نے ڈیٹیل اس طرح، نے کہا نہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ لوگ کچے کے ڈاکو، یہ تمہیں اغوا کر لیں گے. السلام علیکم، میں ہوں تنویر ناڈلا. آج میرے جو گیسٹ ہیں جن کی سکسیس سٹوری ہم نے آپ سے شیئر کرنی ہے، یہ آئے ہیں سوات سے، بٹخیلا سوات، اور اسپیشلی مجھ سے ملنے. فرسٹ آف آل تو ان کا شکریہ کہ اتنی دور سے آئے. ان کا نام ہے محمد حسن اور یہ ہیں SCBT بیچ 12 سے. آئی اسکلز نے ان کی لائف کس طرح ٹرانسفارم کی، ماشاءاللہ. سمجھ لیں کہ ہی ہیڈ نتھنگ ایٹ دیٹ ٹائم. ان کو کچھ سیل کر کے ایڈمیشن لینا پڑا، اینڈ ناؤ ہی از میکنگ اراؤنڈ $2,000 پر منتھ سٹنگ ان بٹخیلا سوات. یہ پورا جرنی تقریباً 1-1.5 سال کا جرنی ہے. یہ انہوں نے کیسے طے کیا اور یہاں تک کیسے پہنچے، اور خاص کر سوات جیسے علاقے سے ماشاءاللہ وہاں پہ اب تو آئی اسکلز کی اتنی سکسیس سٹوریز ہیں، لیکن پھر بھی اویئرنیس ایسے علاقوں میں کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بگ سٹیز. آئیے آپ کو ملواتے ہیں حسن سے، ان کے کریئر کے بارے میں پوچھیں گے اور انہوں نے یہ سارا جرنی کیسے طے کیا. حسن کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ خیریت سے ہو؟ ملتان کیسا لگا؟ گرمی ہے تھوڑی. وہاں پہ گرمی نہیں ہوتی؟ وہاں پہ ہوتی ہے یار. وہاں ہوتی ہے لیکن ادھر جب سائے میں بھی پڑے تو سیم گرمی ہوتی ہے جس طرح دھوپ میں گرمی پڑتی ہے. کیا ہوا تھا 5 مہینے پہلے؟ 5 مہینے پہلے انہوں نے ایک بار بلایا تھا اسٹوری ریکارڈ کرنے کے لیے. میں نے چاچو سے کہا کہ میں نے اس طرح جانا ہے، انہوں نے اسٹوری ریکارڈ کرنے کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا اسٹوری، میں نے ڈیٹیل اس طرح، نے کہا نہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ لوگ کچے کے ڈاکو، یہ تمہیں اغوا کر لیں گے. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ ان دنوں میں کیس ہوا تھا، تو اس لیے میں نے. کیا کیس ہوا تھا؟ سوات سے بندہ آیا تھا؟ ہاں سوات سے کسی بندے کو اغوا کیا تھا. ہنی ٹریپ ہوا تھا؟ ہاں وہی تھی اس چیز تھی. اچھا، تو کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، کیسے اس فیلڈ؟ یہ اصل میں پہلے میں سائبر سیکیورٹی کی طرف جانا چاہتا تھا نا. 2 مہینے میں نے اسی میں کیے. کب ایئر؟ 2023. ہاں 2023 اپریل سے 1-2 مہینے پہلے. جب اپریل کا رمضان آیا تھا تو اس وقت پہ ابو فوت ہو گیا. کتنے بہن بھائی ہو؟ 3 بھائی 3 بہن. اس دنوں میں ایک بہن کی شادی بھی رہتی تھی، نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. آپ پوچھ رہے ہیں نا آپ سواد سے کیوں آئے، کیونکہ آپ نے ہی کڑا کیا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے یار، ہم تو بس. تو ان کی ڈیتھ کے بعد میں ہر دکان جانا اسٹارٹ ہوا نا. سب چیز تعلیم چھوڑ دی، سب چیزیں چھوڑ دی. ادھر بٹخیلا میں ہی؟ ہاں بٹخیلا میں ہے. ہماری شاپ اچھی ہے. اچانک جب کوئی بڑا فوت ہو جاتا ہے تو پھر فائنینشلی بھی بہت وہ ہونے پڑ جاتا ہے. ایک روٹین ہوتی ہے نا، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہاں امی نے کہا کہ تم کچھ کر لو اپنے لیے. میں کہا میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہے اور نہ میں
جاجو سے لے سکتا ہوں کیونکہ وہ خود اس وقت اتنے وہ نہیں اسٹرانگ بزنس پہ نہیں سمجھ رہے اتنے, ان سے ڈائریکٹ اتنا بڑی رقم نہیں لے سکتا. تو تبھی آپ کی ACBT 12 والی کی وہ انٹرویو اسٹوری دیکھی, رجسٹریشن کی وہ آئی تھی. تو جب میں نے وہ دیکھا میں کہا یہ میں نے خریدنا ہے. تو اس وقت میں گیم کھیلتا تھا 3-4 سال, اس کے اکاؤنٹ سیل ہوتے تھے. تو اب میں نے کہا یہ نہ کرو, یہ تو تمہاری مصروفیت ہے. میں نے کہا نہیں میں نے یہ, اس نے کہا نہیں میرے پاس ایک بینگل ہے, میں تو ویسے بھی پہنتی ہوں, اب اس کا کیا فائدہ, یہ سیل کروا دوں گی. میں نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا, میں خود کچھ کر لوں گا. پھر میں نے وہ اکاؤنٹ بھیج دیا, کوئی 70,000 کا میں نے بھیج دیا. تو میں نے پھر کون سی کس گیم کا تھا اکاؤنٹ؟ یہ ہے ایک مارچ آف امپائر ایک گیم کا نام ہے, اس پہ وہ بندہ اس کو رینک کروانا ہوتا تھا بس, اچھا آگے بڑھنا ہوتا تھا. تو میں وہ کرتا تھا. گیمز کے اکاؤنٹ وہ ارن کر اگر کے آپ کرونا کے ٹائم پہ بہت بوم آیا تھا, لوگ PUBG کے اکاؤنٹ بھی سیل کرتے تھے, تو یہ بھی اسی طرح کا ایک گیم تھا. ہاں اسی طرح وہ میں نے سیل کر لیا. پھر میں نے آپ کی رجسٹریشن کر لی میں نے. آپ نے کلاس تھی اس کی, تو میں 11 بجے میں بیٹھا, میں نے 5-10 منٹ بیٹھا, لیکن اصل میں صبح ہماری شاپ کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ صبح 7 سے لے کے 7 بجے تک ہوتی ہے. تو پھر میں بہت تھکا ہوا تھا, میں کہا ریکارڈنگ دیکھ لوں گا, اور آج تک میں نے ایک بھی لائیو سیشن نہیں لیا, ساری ریکارڈنگز بھی ہیں. پہلے بندے آئے ہو اس طرح کے جو سکسیس اسٹوری میں بھی بیٹھے ہو اور کہہ رہے ہو لائیو لیکچر نہیں لیا سر. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ مست لیتا تھا, اور جو چیز سمجھ نہیں آتی سپورٹ سے ضرور پوچھتا تھا. دکان پہ بیٹھ کے جب چھٹی ہوتی تھی میں ڈائریکٹ آ کے میں پھر کام پہ بیٹھتا تھا, کوئی ڈسٹرب کرنا والی بھی نہیں ہوتا تھا. صبح 7 سے شام 7 شاپ پہ, شام 7 سے آ کے, اور پھر آپ آن لائن کام سیکھ رہے ہو. آن لائن کام. ہمارا جب ورڈپریس کا سیشن اسٹارٹ ہوا تو میں نے اپ ورک کا اکاؤنٹ بنا دیا. آپ کا ہی ایک اسٹوڈنٹ ہے, آئی تھنک نام سنا, فراز احمد یا اس طرح کچھ ہے, وہ بہت دیکھ رہے, تو اس کی تھوڑی سی ماشاءاللہ بہت اچھی. ہاں تو وہ دیکھی, تو اس کی وہ بنا لیا, وہ چلتا رہا. تو پھر اسی کے ساتھ وہ سر خرم شہزاد, اس کی وہ جو سینڈنگ پروپوزل سینڈنگ اور یہ سب چیزیں تھے وہ میں نے دیکھی. میں نے سینڈ کرنا اسٹارٹ, کوئی 10 دن 15 دن بعد مجھے ایک آرڈر ملا $70 کا, لیکن اس نے 14 پیجز ورڈپریس کے بنا دیے. صحیح مجھے تک آئے تقریباً 1 مہینے. تو میں نے کہا 70 میں 1 مہینہ کام کروایا. ہاں $70 میں. اور میں اپ ورک پہ. گورا تھا یا دیسی تھا؟ گورا تھا, آسٹریلین تھا. میں کرتا رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے سے ریویو کا لینا ہے, باقی سب دیکھ لیں گے. کوئی 14-15 دن بعد ایک اور بھی آیا تھا, وہ $10 کا تھا. اس نے پلگ ان کی آڈٹ کرنی تھی, اس نے کوئی 100 سے اوپر کے پلگ انس انسٹال کیے ہوئے تھے, اور سارے ایک ہی طرح کے کام کر رہے تھے. تو میں نے اس کو ایک ایک کر کے ریموو کیے. تو اس نے $10 دے دیے. اس نے کہا میں دوبارہ آؤں گا. کوئی 10-15 دن بعد ایک اور آیا, اور اس کے صرف میٹا ڈسکرپشن اور جو کنٹینٹ کی ایڈیٹنگ اس میں وہ سب کرنی تھی. تو وہ سب کرتا رہا, اور وہ آورلی تھا. تو اس سے میں نے $1,600 پھر جنریٹ کیے. اس کے بعد سے پھر ہر دوسرے تیسرے میں نے کوئی نہ کوئی نیا کلائنٹ آ جاتا ہے. جب سٹارٹ کیا تھا تو کیا سوچ کے, مطلب اس وقت تو حالات جیسے سمجھا میں جب شاپ جاتا تھا, امی کے آگے. امی کو کیسے پتا چلا اس فیلڈ کا؟ امی کو نہیں پتا تھا. میں لائک فیس بک کا ہم سب بہت یوز کرتے ہیں نا فیس بک پہ, اور شام سرور گروپ میں, یہ سارے گروپ میں ہوتا رہتا ہوں. وائس آف ای کامرس جس میں آپ نے ایک بار آنسر کیا, آنسریبل منٹر کا, وہ اس طرح پھر وہ میں نے سنا. تو اس کے بعد سے میں نے ڈیسائڈ کیا. لاسٹ اگست میں ایک کلائنٹ آیا, اس کے ساتھ میں نے کام کیا. تو اس کو میرا کام بہت پسند ہے. اس کو میں نے لائک جتنی بھی ڈیٹیل تھی سب کچھ دیا, اس کے ایکسٹرا بھی دیا, $1,000 سے چارج کیا. تو اس نے کہا کہ ایک کام کرتا ہوں, میں تمہارے لیے کلائنٹ لاؤں گا, میں اپنا کمیشن رکھوں گا, اور باقی تم کر کے دینا. ہاں, تو وہ آج تک وہ کلائنٹ لے کے آتا ہے, میں اس کو کام دیتا, اور وہ بس وہ بھی خوش ہوں, میں بھی خوش. تو ابھی کتنا ایک مال پانی بنا لیا؟ میں اگر انداز سے بتا لوں, پرسوں امی مجھے خود بول رہی تھی کہ سب چیزیں تم, وہ اس طرح مجھے گنوا رہی تھی, سب چیزیں تم نے خریدے, یہ چیزیں تو 40 سے تو اوپر تھی لیکس. اچھا, 40 لاکھ سے زیادہ پچھلے 1 سال میں. ہاں, پچھلے 1-1.5 سال میں. اچھا. اور ہر منتھلی $1,000-2,000 تو ہو ہی جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اما نہیں پوچھتی تھیں کہ پورا دن شاپ پہ رہ کے آئے ہو گھر, اور یہاں پہ جو ہے نا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے وہ اب اپنے ہماری جو فیمیلز ہے گھر کی, جو سارے, وہ سب کو کہتی ہے کہ یہ کورس کرو, تم اس سے وہ کرو. اب تو وہ جب کوئی ٹائم نہیں دے رہا تو کہتی ہے تم لوگوں نے نہیں کرنے, ابھی یہ کورس کر لو, تمہاری لائف سنور جائے گی. آئی اسکلز کی برانڈ ایمبیسڈر بنی ہوئی ہے. ہاں, وہ ہر کسی کو آپ کا وہ کہتی کہ تھینک یو آنٹی. ایسیبٹی میں آ گئے, انرول ہو گئے, پہلی کلاس لے لی, کچھ سمجھ آیا کہ یہ مجھے سمجھ آ جائے گا, میں کر لوں گا؟ آپ اگر اس طرح ڈیٹیل کہ نرسری میں ایک بندہ جس طرح آتا ہے نا نرسری میں, اور اس کو آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز لے کے چلتے ہیں. بیچ میں اپنے گروپ پوسٹ دیکھ کے ہوں گے, لوگ کہتے ہیں کہ لائک
ये हम बहुत स्लो जा रहे हैं, जब जो थोड़ा सा जब तेज़ होते हैं ना फिर उनकी जो चीखें निकल आती है कि क्या हो रहा है। तो उस वक्त समझ आ गई थी कि इसी फील्ड में जाना है। हाँ, ये क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड थी और ये इतना तकाने वाली होती है, लेकिन इतना नहीं होती कि फिर क्लाइंट को समझा सकते हो, तो वो उसको नज़र आ रहा होता है ये चीज़ें। लेकिन ये कि 6 महीने 7 महीने लगते तो ये तुम समझा सकते हो आसानी से। वहाँ पे बिजली, इंटरनेट, एनवायरनमेंट सब कुछ सूटेबल था? नहीं, इंटरनेट स्टार्ट में जो अब तो फाइबर आ गया है, लेकिन स्टार्ट में मेरे बहुत लड़ाई है कि हुई है PTCL वालों से। एक बार उन्होंने धमकी दी थी कि तुम हमसे इंटरनेट लगवा के दिखाओ हमसे। मैं हर दूसरे दिन पे कंप्लेन करता रहता था, हर दूसरे दिन। तो अब मेरा इंटरनेट तो एटलीस्ट सही होता है क्योंकि फाइबर भी आ गया है। तो ये रोला डालने की वजह से सही हुआ था? जब वो मेरे हाथ सुनाई करते तो मैं नई कॉल बंद करूंगा जब तक आप मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस तरह मैंने अपना इंटरनेट सही करवाया। किसी मौके पे लगा कि यार मेरे से नहीं होगा? खुर्रम भाई के लेक्चर तक पहुंचने में तो काफी टाइम लगता है। हाँ, बहुत टाइम। तो उससे पहले क्विट करने का नहीं सोचा कि यार मुझसे नहीं हो रहा? बीच में एक बहन की सिस्टर की जब शादी थी ना, तो उस वक्त बर्डन बहुत ज़्यादा था, तो मैं ना उधर वो कर रहा था ना इधर फोकस कर पा रहा था। मैं कहा मैं क्या करूँगा, लेकिन फिर मैं अम्मी को देखता था, मैं कहा करना है, इसके लिए करना है, लेकिन ज़रूर। उस दौरान भी काम करते थे? हाँ, शादी वाले दौरान भी? हाँ, अम्मी ख्याल रखती थी मेरा ना। वो जब छोटे बच्चे आते थे उनको भगा दी थी। मैं क्या हटो, मीटिंग चल रही है, ये चल रही है, तो वो हटा दी थी। वो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं? उसने बिल्कुल नहीं देनी। फिर उनको कैसे अवेयरनेस आई इन चीज़ों की? मैं बहुत पहले से ऐसी बातें करता रहता था, लेकिन उसको पता था कि तुम कुछ कर लोगे। मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है और छोटा भाई भी नर्स में है, तो बीच में सिर्फ मैं रहता था ना। तो वो चाहती थी कि खानदान में किसी ने कहा था उसको एक बार कि ये इस पे तालीम क्यों करनी है, इसने तो वैसे भी दुकानदार बनना है। तो ये बात उसके जहन में थी और आज तक है कि तुम तो दुकानदार बन गए। तो मैं आप कहता हूँ कि मैं दुकानदार बन गया हूँ, लेकिन मैं बीच में ये भी कर रहा हूँ। डॉक्टर ज़्यादा पैसे बना रहे क्या आप? हाँ, हम इक्वल है अभी फिलहाल। अच्छा चलो माशाल्लाह। अच्छा, अपवर्क पे पहला ऑर्डर कैसे मिला था और क्लाइंट को डिलीवर करने के बाद फीडबैक कैसा रहा? मैंने इस तरह किया था कि ना, मतलब डे 1 आपने प्रोफाइल बना ली, लेक्चर्स देख के, उसके बाद क्या किया था? मैंने मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर किसी ने पहला ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है तो आपने क्या फार्मूला अप्लाई किया था जो वो करके ले सके? जो मेरा फार्मूला है, जो मैं यूज़ करता हूँ, कि जो स्टार्ट में मैंने ये किया कि मैंने $45 के कनेक्ट्स खरीदे, 300 कनेक्ट्स मिलते हैं। मैंने जब कनेक्ट्स खरीदे तो मैं ऑलरेडी मैंने इसको ज़ाया समझे कि मैं इस पर अपने आप को ट्रेन करूँगा कि क्या होता है। ठीक है। मैंने कोई 100 की किस तरह कनेक्ट्स भेजे, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। फिर खुरम के तब तक वो आई थिंक खुरम थे, फराज थे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसका एक वो देखा कि पहले पेन पॉइंट बताओ। क्लाइंट को पेन पॉइंट बताए तो डायरेक्ट ही मुझे एक ही मैसेज आया। उसने मुझे वेबसाइट की वो जिसका जैसी मैसेज आया उसने कहा इस तरह वेबसाइट बनानी है। तो मैंने ऑलरेडी रिसर्च की, तो मुझे वो इजीली वो आसान थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। मॉर्गेज की वेबसाइट थी, तो मैंने कहा मैं बना दूंगा। उसने पहले 3 पेजेस का बोला था और 3 से बढ़ के फिर 14 हो गया था। इस क्लाइंट का ये है कि बीच में मेरे पास पैसे क्लाइंट बिल्कुल ख़त्म हो गए, ना क्लाइंट था ना पैसे थे। इसी क्लाइंट ने मेरे लिए 400 का एक और क्लाइंट लेके आया था, वो $400 का। किसी को रेफर किया था? रेफर। और वो मुझे गूगल मीट एक इस तरह वो SMS भेजते गूगल मीट पे तो आप मीटिंग करते हो ना? गूगल का अपना कोई है, वो उसके थ्रू मैसेज आया था, गूगल चैट्स। अच्छा। एक क्लाइंट ने मुझे अपना बैंक की डिटेल भी दी हुई है, कार्ड, उसको फॉर एग्जांपल वो गूगल एड्स भी चलाते हैं, तो मैंने उसको कहा मैं गूगल एड्स भी चला लूँगा आपके। तो उसने कहा ठीक है। तो अब मैं रात सो गया, तो सुबह उठा, उसने कार्ड भेजे थे कि डिटेल जो चीज़ चाहिए ये इधर से ले लो और वो करो। तो कार्ड आज तक वो कार्ड मुझसे मेरे साथ पड़ा हुआ है। मैंने उसको डांटा भी था कि आज के बाद किसी और को ना देना। पहला ऑर्डर कितने डॉलर का था? $70 का पहले ही। तो उसको कैश कैसे कराया था? वॉलेट में कैसे आए थे? उस वक्त एलवेट एक इस तरह कुछ था, उसके थ्रू आए थे। $2000 पर मंथ, तकरीबन 5 लाख रुपए से ज्यादा बनते हैं। तो सवात जैसे इलाके में डर नहीं लगता अगवा करके ले जाए? आजकल तो आप पूरा मन है उधर, इस तरह कुछ नहीं होता। ऑलरेडी कुछ सब बिजनेसमैन है, तो ऑलरेडी सब एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, जब हालात ठीक नहीं थे तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी उस वक्त, याद है वो चीज़? हमारे ऐसे एक और फनी स्टोरी है इसकी। मेरे नाना जो होते थे वो हमें हर वक्त डांटते थे कि तुम लोग उधर क्यों बैठे हो, ये ऑपरेशन चले थे। 1-2 बार हमारे बटखेला में भी हुए थे ऑपरेशन। वो हमें हर दूसरे दिन कॉल करते कि तुम लोग उधर क्यों बैठे हो, इधर एक और इलाका है पले का नाम से, उधर आ जाओ, वो महफूज है, उधर कोई इस तरह के सिचुएशन नहीं है। तो हम कहते हाँ हमने बैग्स वगैरह सब तैयार किए थे कि हम आ जाएंगे। 2 दिन उनकी कॉल नहीं है। हमने जब कॉल की उनसे पूछा कि किधर हो, तो लोग कह रहे थे कि हम तो पेशावर बैठे हैं, वो लोग उधर आ गए हैं, पलाई में आ गए। तो इस तरह वो किया था। पेशावर मूव किया कि बस हमने
हमने कहा देखी जाएगी, निपट लेते हैं। नहीं, किसी ने हमारा कारोबार था ना, तो या तो कारोबार होता और या होता, तो कारोबार को नहीं छोड़ सकते थे। अच्छा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे की जाती है अपवर्क पे? सर कम्युनिकेशन का इधर आप डायरेक्ट मीटिंग में ले आते हो, चैट करते हो, कैसे convince करते हो कि मैं आपको बताता order हूँ सर। मैंने कम्युनिकेशन का इधर मैं क्रेडिट अपने चाचू को दूंगा। उसने ही मुझे पूरी दुकान, जो दुकानदार, जो बिजनेस, जो सब कुछ वो सिखाया, क्योंकि अबू के बाद मैं दुकान पे बैठना स्टार्ट हुआ, वो पूरी फैमिली को अब लीड कर रहा है ना, तो मैंने जितनी भी कम्युनिकेशन है ना वो उनसे ही सीखी है। तो वो जब क्लाइंट कोई आता था, कोई हमारा गाहक आता था, कोई क्लाइंट, तो उसे बोलता था कि मैं मार्केट के बीच में बैठा हूँ, अगर मैंने गलत चीज़ दी ना तो तुम फिर इधर मुंह भी नहीं देखोगे, बैड रेटिंग ऑलरेडी दोगे। स्किल्स में काफी सारी स्किल सीखी होंगी। जी। कौन सी स्किल थी जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया? एसईओ। पहला ऑर्डर मुझे वर्डप्रेस से मिला था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम आई है वो एसईओ की जो ऑन पेज है ना वो, उसके बाद ऑफ पेज, और ये सब पूरे कम्बिनेशन बना के जब मैं देता हूँ तो क्लाइंट। क्या करते हो आप? सेल करते हो? लेट्स सपोज एक बंदे ने आपको ऑर्डर दे दिया वर्डप्रेस का, उसको नेक्स्ट पिच करते हो कि इसकी एसईओ भी करा लो? जी, यही मैंने स्टार्ट यही किया था। क्लाइंट की वेबसाइट बनाई, उसको मैंने कहा कि अब तुम क्या करोगे इसके साथ, तो उसने कहा, उसको अक्सर को आइडिया नहीं होता कि क्या करना होता है, अक्सर जब नए बिजनेस बिल्ड हो रहे थे उसको आइडिया नहीं होता। तो जब मैं ये चीज़ें बोल लेता हूँ और उसको प्रॉपर स्टेट्स ये सब वगैरह, आजकल ज़्यादातर गोरे चैट जीपीटी बहुत यूज़ करते हैं। पहले रिसर्च करके आए होते हैं। हाँ, तो वो उधर से फिर तुमसे क्वेश्चन भी, क्रॉस क्वेश्चन भी करे, तो जब से सही आंसर करते हो तो फिर वो डेफिनेटली कन्विंस हो जाते हैं। 6 फिगर्स अर्निंग तक पहुंचने के लिए अगर आपसे पूछा जाए क्या फार्मूला था? सिंपल कंसिस्टेंट रहे थे या कोई आप समझते हो कि सीक्रेट हैक यूज किया था? कंसिस्टेंट रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो ये स्किल जो आप लोग सिखा रहे हैं उसके 6-7 महीने तो लगने ही लगने, और लेकिन अगर कंप्लीट बिगिनर हो ना तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा अरसा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी इस तरह होती है जो बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है बाद में। तो इस तरह वो कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट। अपवर्क अकाउंट बनाने के बाद कोई सबसे बड़ी गलती? क्लाइंट को बाहर निकालना नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि अब मैं टॉप रेटेड प्लस होता। अकाउंट बंद हो गया था? नहीं, टॉप रेटेड हूँ अब भी, लेकिन जिस क्लाइंट को मैंने बाहर निकाला है उसने मुझसे कोई तकरीबन 15-20 हज़ार डॉलर की वो की हुई है। तो 20% बच्चे भी तो सही ना साथ। लेकिन टॉप रेट प्लस के और क्लाइंट भी ले आते हैं। कुछ और शेयर करना चाहोगे? वैसे मैं सर एक मैं इंट्रोवर्ट बहुत हूँ ना। नहीं, अच्छा बोल रहे हो यार, कहाँ इंट्रोवर्ट हो? यही चीज़ मुझे लगता है कि मैं आगे तक मुझे नहीं लेके जा पा रही मुसलसल, क्योंकि मैं ना आउटरीच कर पा रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ, सिर्फ अपवर्क पे हीरा और अपवर्क से इतना मैंने जनरेट किया। गोरों को कन्विंस कर लेते हो और उनसे डॉलर्स निकलवा लेते हो उनकी पॉकेट से, और कितना एक्स्ट्रोवर्ट होना। टाइम का भी इशू होता है ना, मेरे पास सिर्फ 4 घंटे होते हैं पूरे दिन में। शॉप की वजह से? हाँ, शॉप की वजह से। शॉप में नहीं होता ना, शॉप में आजकल मैं सब कुछ संभाल लो। मैंने चाचू से नहीं, तो शॉप को आप किसी को हायर कर लो, वो संभाले। हमारे बड़े होते हैं ना, वो ट्रस्ट वो नहीं करते ज़्यादातर अननोन बंदों पे, और ऑलरेडी इधर हिस्ट्रीज ऐसी बनी हुई है कि जिस अननोन बंदे को हायर किया हुआ है उन्होंने पूरी वो दुकान ही एंड पे खरीद ली है। तो इस तरह की हिस्ट्रीज है, तो वो लोग इतने बाहर पे ट्रस्ट नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता अपनी शॉप को मैंने कंप्यूटराइज कर लिया, तो सारे बिल्स अब कंप्यूटर पे बंद रहते हैं, तो उससे चाचू बहुत खुश है उससे। ऑटोमेशन कर दी जी। आपने एक 1 वर्ड में जवाब देना है, राइट? जी। एसईओ या वर्डप्रेस? एसईओ। क्लाइंट का फेवरेट वर्ड और तुम्हें अच्छा लगे वो वर्ड? पैसों से ज़्यादा प्रेस करना। डॉलर देख के पहला रिएक्शन क्या था? पहला डॉलर देख मैंने अम्मी को बोला था, मैंने उनको फर्स्ट टाइम सब पूरे फैमिली को इकट्ठा किया और उनको स्टोर लेके गया था, उनको बोला था इधर से जो चीज़ खरीदने खरीदो। अच्छा, लैपटॉप या मोबाइल? मैंने पीसी बनवाया हुआ है, पीसी, गेमिंग पीसी। तो कैरी नहीं करते जहाँ काम शाम के लिए? लैपटॉप भी लिया है ना, लेकिन ज्यादा काम पीसी पे करते? पीसी पे कर। तो घर में रखा हुआ है, शॉप पे नहीं रखा हुआ? शॉप पे लेके जाता हूँ, अक्सर जरूरत पड़ जाती है मीटिंग्स वगैरह की, तो वो कोई कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन इधर मैं कज़न को वो मुझे बहुत फेवर, उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, तो फिर मैं ये थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ शॉप। अच्छा, अपवर्क या फाइवर? अपवर्क पे नहीं। डे टाइम काम या नाइट शिफ्ट? नाइट। अपवर्क प्रोफाइल बनाते हुए क्या सोचा था? ट्राई कर लेते हैं। स्वाद की एक चीज़ जो फ्रीलांसिंग में हेल्पफुल साबित हुई? स्वाद के लोग बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन उसमें, और दिल के बहुत अच्छे होते हैं स्वाद के लोग। स्वाद से काफ़ी सक्सेस स्टोरीज है माशाल्लाह, इवन आई स्किल्स की भी। मुझे एक 2 बंदों ने अप्रोच किया था, लेकिन वो मुझसे शॉप के टाइम पे मिलना चाह रहे थे, लाइक बटखेला के ही थे वो। ये पॉडकास्ट ज़रूर मुझसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे मिलने की। अब तो बटखेला से बाहर वाले भी करेंगे। मैंने इनको कहा था कि मैं शॉप में एटलीस्ट नहीं मिल सकता। क्यों? शॉप के टाइम पे गाहक भी होते, कस्टमर्स होते हैं, फिर वो परसों
ایک اس طرح ایک 2 بندے آئے تھے, بالکل میرے سامنے ڈائریکٹ بیٹھ گئے, کہتے تم شاہد ہو؟ میں نے کہا نہیں شاہد نہیں, وہی دکان کا نام ہے, آپ میرے چاچو سے بات کریں کہ تمہارے ساتھ کا بات ہے. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا فری لینسنگ تم کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں. فیس بک پروفائل دیکھی تھی میری. اچھا. کہتا یہ سب ہماری دبئی میں ایک کمپنی ہے موورس کی, اس طرح کچھ کمپنی تھی, تو ایسیو کر دو اس کی. ہاں ایسیو اور سب چیزیں کر لو. بولے مکمل وہ دینا چاہ رہے تھے لیکن میں نے ریفیوز کر دیا, ٹائم نہیں. ادھر عوام مر رہی ہے, انہیں کلائنٹ نہیں ملتا. اچھا, فیوریٹ ارننگ مائلسٹون؟ ٹاپ ریٹڈ کلائنٹ کی کوئی ویئرڈ ریکویسٹ؟ ایک کلائنٹ نے مجھ پہ ویب سائٹ بنائی تھی کرسکٹ مارکیٹنگ کے نام سے, کہ یہ ایجنسی ہے ہماری, اور فری آف کاسٹ مجھ پہ ویب سائٹ بنائی تھی اس نے. کیوں؟ کہ ہم دونوں مل کے چلائیں گے اس کو. اچھا, ٹرو اینڈ فالس, ایسیو بورنگ ہوتی ہے کبھی کبھی. فری لانسنگ صرف لک کا کھیل ہے. فالس. سوات میں فری لانسر بننا مشکل ہے. فالس. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. فالس. آئی اسکلز نہ ہوتا تو آج میں بھی نہ ہوتا. ٹرو. جب کلائنٹ کا کام آ گیا آپ کے پاس ایس ای او کا, تو آپ اس کو کمٹ کیا کرتے ہو کہ میں آپ کی ویب سائٹ کو رینک کر کے دوں گا, یا صرف آن پیج آف پیج ایس ای او کر کے بس میرا کام ریزلٹ دکھاتا ہوں؟ لائک 3 منتھ کا میں کانٹریکٹ سائن کر لیتا ہوں, پر منتھ وہ مجھے پے کرتے. میں 1000 سے میں اپ ورک پہ تھرو ہی اپ ورک مجھے ایک فلسطین مائلسٹونز. ہاں مائلسٹون کے اپ ورک پہ ایک فلسطینی کا ایک کلائنٹ ملا تھا مجھے, اس کے ساتھ بھی یہی کیا تھا میں نے, لیکن وہ بھی اپ ورک سے باہر آ گیا تھا. وہ مجھے اس طرح پر منتھ $1000 دیتا تھا, تو اس کے ساتھ بھی یہی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 3 منتھ بعد ہم ریزلٹ دیکھیں گے, آیا کنٹینیو کریں گے آیا نہیں کریں گے. 3 منتھ بعد اب 3 منتھ اس کے پورے ہو گئے, تو اس کو کافی اچھا ریزلٹ ملا. اس کو لائک پچھلے 3 مہینے کمپیئر کر کے گوگل اس میں کمپیئر ہوتے ہیں, تو اس کے کافی امپروومنٹ ہوئی ہے, اور اس کو ڈیلی 10-15 کلکس ملتے ہیں, تو اس سے بہت خوش ہے وہ. اس سے کلائنٹ آپ کے پاس آ گیا, پہلا کام کیا کرو گے؟ ویب سائٹ آڈٹ کرو گے, آن پیج کرو گے, کیا کرو گے؟ ویب سائٹ آڈٹ کرتا ہوں میں, آفر یہی دیتا ہوں ویب سائٹ. کسی ٹول کے تھرو یا مینول؟ سر خرم نے جو بہت ڈیٹیل میں بتایا, اور ایک سر محمد علی اس نے بھی, اس نے تو بہت وہ ڈیٹیل میں سمجھایا آڈٹ کس طرح کرتے. وہ کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم یہ کدھر سے, یہ مجھے نہیں لگتا کہ اور کسی کو اتنا ڈیٹیل میں پتہ ہوگا. یہ جو آن پیج کا وہ آڈٹ کرتے ہیں, جو میپ گراف بناتے ہیں اور یہ سب وغیرہ بناتے ہیں, تو یہ کسی کو نہیں پتہ ہوگا. اوکے, اب آن پیج آڈٹ ہو گیا جی, اس کے بعد اس کو پراپر ایک شیٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, پراپر شیٹ بناتے ہیں, اس کو مسنگ کیا ہے یہ سب چیزیں وغیرہ 2 چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں. ایک تو آڈٹ ڈیلیور کرتے ہیں جو فائل ہمارے پاس ہوتی ہے. آپ نے آڈٹ فائل ڈیلیور کر دی کہ آپ کی ویب سائٹ میں یہ ایشوز ہیں جی, اس کے بعد ان کو فکس کر کے پھر اس کے بعد فکس کر کے اس کو دکھاتے کہ یہ چیزیں ایک پراپر ایکسل شیٹ میں دکھاتے کہ یہ میٹا ڈسکرپشن یا پورا ایک ایکسل شیٹ بنتا ہے, جس میں کی ورڈس کو علیحدہ کرتے, کی ورڈ کی وہ کلسٹرنگ کرتے اور گروپنگ کر کے وغیرہ سب کو, اور وہ سب لوپ میں لیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو. ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, جس کا فائدہ بہت ہوتا ہے کہ کلائنٹ پراپر اویئر ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے میری ویب سائٹ میں, کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کلائنٹ کو اویئر نہیں کرتے اور چیزیں بنا دیتے, اور پھر اینڈ پہ وہ کلائنٹ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اچھا, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اپڈیٹ رکھو کلائنٹ کو, جو کچھ ہو رہا ہے مائنر بھی اپڈیٹ ہے تو اس تک پہنچنی چاہیے, ہاں, تاکہ اس کو پتا ہو کہ میری کیئر ہو رہی ہے. تو اسی طرح جب وہ سب کچھ اویئر ہو تو اینڈ پہ اس کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ اینڈ پہ اگر کوئی ایشو بھی آ جاتا ہے نا, تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا, کیونکہ اس کے پاس کبھی کبھی کوئی اور ڈیولپرز بھی ہوتے ہیں, اور وہ کوئی میس اپ کر دیتے ہیں, اور پھر اینڈ پہ آپ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ادھر ایک پلگ ان بھی ملتا ہے, وہ انسٹال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. آڈر رپورٹ دے دی, اس کو فکس کر دیا, اب آن پیج کی ٹویکس کمپلیٹ ہو گئی, واٹس نیکسٹ؟ پھر اس کو ہم 2 منتھ بعد, 2 منتھ یا 1.5 منتھ بعد اس کو آفر کرتے آف پیج کی بھی اسٹارٹ کرنا چاہیے, تو پھر گیسٹ پہنچیں, اور یہ سب ایک اور سروس ملا کے پھر اس سے اس کو کرتے ہیں. اچھا, اس دوران اس کو کچھ اور بھی پیچ کرتے ہو, مطلب اپ سیلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ یار ہم یہ کام کریں, ساتھ یہ کام بھی تمہیں کروانا چاہیے؟ گوگل ایڈس کا میں بولتا ہوں پہلے دن, لیکن اب گوگل ایڈس اور فیس بک ایڈس نہیں آتی, وہ بھی سیکھ رہا ہوں. وہ آج کل ایک وہ آئے ہوئے فیس بک ایڈس, وہ بھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. گوگل ایڈس اور فیس بک ایڈس کا وہ کروں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہو کہ اپ سیلنگ کرنا کس وقت آسان ہوتا ہے؟ ایک نئے بندے کو پورا ایک پیکج بنا کے دے دیا جائے, یار ایس ای او کروں گا, میٹا ایڈس بھی کروں گا, گوگل ایڈس بھی کروں گا, یا اس کو ایس ای او کے کلائنٹ کے طور پہ آپ لے لو, دین اس کو اپ سیل کرو کہ آپ مجھ سے گوگل ایڈس بھی کروا لو, میٹا ایڈس بھی کروا لو؟ جب ایس ای او کے تھرو اگر لے لو نا, اور کلائنٹ تھوڑا پرانا ہو جائے, اور اس کو تمہاری انڈسٹری ہاں اور تھوڑا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, تو پھر چیزیں اس کو پیچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. وہ پھر بلیو بھی تم پہ کرتا ہے, ٹرسٹ بہت میٹر کرتا ہے اس چیز میں, ریلیشن میں. اگر تم اس کو پورا ٹرسٹ میں لو, پھر وہ تم پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور کافی اچھا وہ رسپانس دیتا ہے. آپ کے جو جونیئرز ہیں, اگر انہوں نے حسن بننا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پرسوں میں نے ایک پوسٹ گروپ میں پوسٹ دیکھی تھی, جس میں ایک بندہ بول رہا تھا کہ اسپیڈ بہت سلو چل رہی ہے. 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اسپیڈ کہہ رہے ہیں تیز چل رہی ہے. نہیں, ہاں وہی اسی پہ آ رہا ہوں نا. اور آج کل یہ چیزیں ٹائم لیتی ہے, کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے لائف میں بھی لینا, نہ شارٹ کٹ ہے اور نہ اس میں شارٹ کٹ ہے. فری لینسنگ میں پراپر ایک ٹائم لیتا ہے, ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے. 6-7 مہینے تو کنفرم کہ کچھ بھی نہیں آئے گا, لیکن اس کے بعد اگر تم زیادہ
محنت کرو گے جتنی محنت کرو گے اس کا صلہ ضرور ملے گا. کنسسٹنٹ رہیں. کنسسٹنٹ رہنا. تھینک یو حسن. تھینک خوش یو. رہو. اللہ حافظ.